اگر آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کریں عفنان اللہ صاحب، ہم نے گزشتہ روز ہی ٹویٹ دیکھی شہباز شریف صاحب کی، عدالت سے فیصلہ آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مانیٹرنگ جج بن گئے، خدا نخواستہ۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کا جو میسج تھا گڈ ٹو سی یو والا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا، تو انہوں نے تو دونوں معزز جج صاحبان کے اوپر الزام لگا دیا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہوتا رہا ہے اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ اگر ایک فیصلہ بھی آپ کسی کے آپ کے خلاف بھی نہ آئے، اگر کسی کے حق میں بھی آ جائے تو ہم اس طرح عدلیہ کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیں؟ دیکھیں، ہمارے خلاف عدلیہ کے فیصلے جو آنے کا سلسلہ ہے وہ 2017 سے شروع ہوا ہے، اور ہم نے بڑے صبر سے تحمل سے ایک ایک کر کے، مطلب اس حد تک ہوا کہ میاں صاحب کو پرائم منسٹر نااہل کیا، پھر ان کو پارٹی کی لیڈرشپ سے ہٹایا عدالتی فیصلے کے تھرو ثاقب نثار نے، پھر ہمارے لوگوں کو سینیٹرز کو کھڑے کھڑے دو پیشیوں کے اوپر نکالا۔ ہم صبر کرتے رہے نا، انہوں نے اپنا جو گڈ ول تھا، جو کیپٹل تھا، وہ ایروڈ کر دیا پی ٹی آئی کے چکر میں پچھلے 5-6 سال میں۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہماری باری تو جو ایک جج جو ہے وہ مانیٹرنگ کر رہا تھا احتساب عدالت کی، اور ان کی باری جو ہے وہ سپریم کورٹ مانیٹر کر کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کیس نہیں پہنچا، اس میں کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو ختم کر دیں گے۔ تو بھائی اگر یہی معاملہ ہے، اگر آپ نے ایسی عدالتیں چلانی تو آپ ختم کریں، آپ کہیں جو عمران خان کی اپلیکیشن ہوگی وہ ٹھیک ہوگی، جو باقیوں کی ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ یہی ہے نا معاملہ اس وقت جو عدالتوں کا جو حال انہوں نے کیا ہے، مطلب اس کے کہنے پہ جو ہے وہ الیکشن پہلے کرانے کی کوشش کی، اس کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی وہ ٹھیک کیا، اس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پورے کے پورے اس نے جو ہے پاکستان کا نظام اوپر نیچے کر دیا سائفر کے اوپر، اس کے اوپر بھی اس کو ہر جگہ اس کو ریلیف دیا ہے، جہاں جہاں اس کو ریلیف یہ دے سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم جو ہے وہ بڑے عدلیہ جو ہے وہ بڑی، آپ کے اگر آپ آئین اور قانون کے اوپر فیصلے دیتے آپ کبھی 63A والا فیصلہ نہ دیتے۔ پر دیکھیں سر، یہ دیکھیں کچھ معاملات تو ٹھیک ہے سیاسی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو MPO کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے، عدالت کہتی ہے رہا کریں، عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کیا یہ اس طرح اگر سلسلہ چلے گا تو پھر تو ملک میں انارکی پھیلے گی؟ یہ سلسلہ شروع عمران خان صاحب نے کیا ہے نا، یہ ہائیبریڈ رجیم بنانے والا عمران خان ہے، ثاقب نثار ہے اور آصف اپنا وہ کھوزہ ہے، یہ تو انہوں نے شروع کیا نا۔ پہلے تو اس ملک میں ڈیموکریسی تھی، یہ والے حالات نہیں تھے۔ تو یہ 16 مہینے ہائیبریڈ نظام نہیں تھا؟ نہیں، وہ تو اب ٹرانزیشن ہوگا، یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ وہ نہیں ہوتا، فلپ فلاپ نہیں ہے، اب یہ ٹرانزیشن اور ایک اسٹرگل کے تھرو واپس آپ کو وہ رائٹس لینے پڑیں گے جو عمران خان کی وجہ سے اس ملک میں خراب ہوئے، کیونکہ انہوں نے کہا نا امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی، RTS کو بٹھائیں گے ہم تو، اور تعریفیں کرتے رہے، جن کو بعد میں گالیاں دیتے تو ان کی تعریفیں کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں AC اور پنکھے لے لوں گا، یاد ہے نا آپ کو، کھڑے ہو کر، اور ان کے PTI کے لوگ وہاں پہ تالیاں بجاتے تھے اس کے اوپر۔ آج آپ کے اپنے اوپر آئیے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ انہوں نے، ابھی میرے بھائی نے کہا کہ یہ کیس جو ہے وہ پہلے کے بنے ہوئے تھے، احسن اقبال صاحب پہ ناروال یونیورسٹی کا کیس پہلے کا بنا ہوا تھا، شاہد خاقان کے اوپر LNG کے کیسز، یہ جو رانا ثناء اللہ پہ ڈرگ کا کیس، سارے کیسز آپ نے کوئی ایک دو پیچھے کے بھی ہوں گے، لیکن آپ نے بنا کے ان لوگوں کو اندر کیا، اور آپ نے اس وقت کی اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی۔ اچھا، ویسے رانا صاحب بعد میں انٹیریئر منسٹر بنے اور جس محکمے نے وہ کیس بنایا تھا ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی نہیں ہوئی؟ چلے، لیکن وہ کیس تو ختم ہوا نا، اور وہ کیس میں وہ بری ہوئے، اس میں کچھ تھا نہیں، وہ تو بڑا بھونڈا قسم کا کیس تھا۔ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کی روزانہ پیشی ہوتی تھی، سیٹرڈے سنڈے کو بھی پیشی ہوتی تھی، ایک دن نہیں چھوڑا ان کو جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ہٹایا، اور روزانہ پیشیاں کی۔ ادھر تو آپ دیکھیں نا لاڈ پیار چل رہا ہے، گڈ ٹو سی یو ہے، مرغی ہے، مٹن ہے، ادھر کھانے نہیں دیتے تھے ہمیں۔ وہ کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ لاڈلا ہے، تو تھوڑا سا ہمیں بھی لگا آج جو ہے نا کہ لاڈلا ہے کہ جج صاحب اور عدالت چل کے خود چلی گئی ہے جیل میں، 4 سال ہو گئے، کوئی جج ہم یہاں سے لندن ہی بھیج دیتے دیکھیں، پر یہ لاڈلا ہے، ان کے پاس تو عدالت چلی جاتی، ادھر کوئی جج نہیں گیا۔ ہمارا تو ہو گیا نا، یہ کہتے ہیں جو ہونا تھا، اب تو ان کی باری ہے نا، ہم نے تو گزار لیا جو ہم نے گزارنا تھا ٹائم، اور ہمیں معلوم تھا ہم گزار